يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، ہمارا یہ چوتھا درس سورہ حامیم سجدہ کی آیات نمبر 30 تا 36 پر مشتمل ہے، اور اس کی آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ فرمایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، دل کا ٹھک جانا، یقین کامل حاصل ہو جانا۔ استقامت فکری، استقامت عملی۔ فکری کیا ہے؟ انسان کے اندر تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا مگر میرے رب کے اذن سے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی خو پیدا ہو جائے، توکل علی اللہ یہ کیفیت ہو جائے، اسباب چاہے ہوں یا نہ ہوں میرا کام ہو کر رہے گا، اگر میرے رب نے چاہا، مجھے اس پر بھروسہ ہے، وہ کرے گا۔ جسے قرآن مجید نے، میں نے مثال دی تھی آل فرعون کے اس مومن کی، تفویض الامر الی اللہ، اپنا تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دو، اسے تفویض کر دو، یہ فکری ہے، اور عمل میں یہ نظر آئے انسان کا وہ جذبہ۔ تو یہ استقامت جو ہے اس میں ایک قیامت مضمر ہے، یہ اگر ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے، یہ خوشخبری دیتے ہوئے کہ وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم اس کے مستحق ہو چکے ہو۔ اور درمیان میں جو خصوصیت بیان کی گئی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، زوال خوف و حزن، یہ اس کا ثبوت ہے کہ واقعتاً ایمان حقیقی حاصل ہے، استقامت ہے، اس کا نتیجہ ہے زوال خوف و حزن۔ اس لیے سورہ قریش میں الفاظ آئے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اگر واقعتاً بندگی رب ہو رہی ہے، بندگی رب یہاں بھی لفظ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بھوک اور خوف دونوں سے نجات۔ انسان کو دنیا میں دو ہی فکر ہوتے ہیں، اس کی بھاگ دوڑ ساری اسی کے لیے کہ پیٹ بھرتا رہے، کہیں فاقہ کشی تک نوبت نہ پہنچ جائے۔
اگر اس کی اپنے رب کی بندگی ہو رہی ہے، اس پہ یقین کامل ہے، تم اس کے کام میں لگے رہو، وہ تمہارے کام میں لگا، رزق عطا کرنا اور ہر قسم کے خوف سے امن عطا کرنا، یہ نتیجہ ہے اس کی بندگی کا۔ اس کی بندگی ہوگی، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ حاصل ہو جائیں۔ فکر ما، درکار ما، آزار ما۔ جب میں اپنے اس کام پہ فکر کرتا ہوں جو کہ اللہ نے دینا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، اس کا وعدہ ہے، اس نے اسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ جو لقمہ تمہاری قسمت کا ہے، جو دانہ تم نے چگنا ہے، موت نہیں آ سکتی جب تک کہ ہر بشر اپنا رزق کی تکمیل نہیں کر لے، ہر صورت مل کے رہے گا۔ اور میں اسی کی دن رات فکر میں پڑا ہوا، اس میں لگا ہوا ہوں، نتیجہ کیا ہے؟ وہی خوف اور حزن کی کیفیت۔ یہ نہیں ملا، کفِ افسوس انسان ملتا ہے، اس سے محروم ہو گیا، یہ میرے ہاتھ سے موقع نکل گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ وہ ہو گیا۔ یہ ساری تڑپ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کام میں لگا ہوا ہے جو کہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ فکر ما، درکار ما، آزار ما، میرے لیے آزار بن گیا، اپنی فکر کرنا۔ جبکہ کار ساز ما، درکار ما، وہ جو میرا کار ساز ہے وہ میرے کام میں لگا ہوا ہے، اسے میں بھولا ہوا۔ اگر اس کے کام میں لگو گے تو کارساز کو تمہارے کاموں کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے، اس کے حوالے کرو۔ اس کے بعد اب یہ دوسری بات آ رہی ہے، اس رکوع، یہ دونوں اتفاق ایسا ہے کہ جو آیات ہم پڑھ چکے یہ پچھلے رکوع میں ہیں، سورہ حمیم سجدہ میں، اور یہ آیات اس سے اگلے رکوع میں ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو بلائے اللہ کی طرف اور عمل کرے اچھا، اور یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہاں داعی الی اللہ، سب سے بہترین کام کرنے کا کیا ہے؟ عمل صالحً کا لفظ بھی آ گیا، لیکن یوں سمجھیے کہ تواصی بالحق کی بلند ترین چوٹی کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، جو دور ہو گئے ہیں انہیں نزدیک کرو، تاکہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کسی کو جب نصیحت کرتے ہیں، جب تک آپ کا اپنا عمل اس پہ نہیں ہوگا، وہ دوسرے کے لیے اتنی پر اثر نہیں ہوگی۔ پہلے آپ کا عمل اس پہ ہو، پھر آپ کسی کو تلقین کریں تو وہ اس کے دل پر صحیح معنوں میں اثر انداز ہوگی، اور وہ آپ کی بات پہ لبیک کرتا ہوا ہے۔ تو پہلا تقاضا یہاں داعی سے یہ کیا جا رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یقیناً اس شخص کی بہتر اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو بلا رہا ہے اللہ کی طرف، اور وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کر رہا ہے، خود بھی وہ صحیح درست رستے پر ہے۔ یہ عمل جو ہے دعوت کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی کو سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ وہ بات مت کہو جو کرتے نہیں ہیں۔ کسی بات پہ تمہارا عمل نہیں، دوسرے کو تم تنقید تلقین کرو گے، وہ جسے کہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت اور آپ میاں فضیحت، وہ والا سلسلہ ہو جائے گا، اور یہ اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم وہ کچھ کہو جو کرتے نہیں ہو، جس پہ تمہارا عمل نہیں ہے۔ تو پہلی شے، خود اپنا عمل اس پہ ہو، تب داعی پورے انشراح سے یہ کہہ سکے گا کہ یہ کام کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کو چاہو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے قریب آؤ۔ اس کا یہ نتیجہ ہے جو تمہیں میری شخصیت میں نظر آ رہا ہے، جیسے میں بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ آگے بڑھ کے اس کا بنتا ہے۔ تو پہلے یہ کہ عمل اپنا اس پہ استوار ہو، داعی سے پہلا تقاضا یہ ہے۔
اور دعوت میں عمل سے اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمارے سامنے رکھا، لیکن اس پہ کامل عمل کر کے مثال سامنے رکھ دی، اس لیے ہم آپ کو مجسم قرآن بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو عملی شکل میں دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو عملی قرآن سامنے آ جائے گا۔ تو دائی کی شکل میں اس دعوت کے لیے عمل وہ پہلی اور بنیادی ضرورت اور پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ دوسری، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ہوں۔ اگر انسان اپنے آپ کو کوئی شے سمجھے، میں تو عالم ہوں، میں تو بزرگ ہوں، میں بڑی شے ہوں، اور دوسروں کو وہ حقیر جانتا ہو، تو اس کی دعوت میں کیا اثر ہوگا؟ اتنی تواضع اور انکساری ہمارے سب سے بڑی مثال تو خود رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی اجنبی آتا تھا تو اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ کوئی پروٹوکول، کوئی علیحدہ نشست، کوئی ایسا معاملہ جس میں کوئی ایسے محسوس ہو کہ آپ کی کوئی نمایاں جو ہے وہ جگہ ہے اور دوسروں کی کوئی پست جگہ ہے، نہیں، ایک جیسی نشستیں، ایک جیسا ماحول، ایک جیسا بیٹھنا اٹھنا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، صحابہ بعض اوقات احتراماً کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے وہ بھی پسند نہیں فرمایا۔ آپ فوراً کہتے تھے نہیں، میرے لیے نہیں کھڑے ہونا۔ اتنی احتیاط برتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کامل مساوات صرف زبان سے نہیں، عمل سے کر کے سامنے رکھی۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان گھلتا ملتا ہے، شخصیت میں اس کی عاجزی اور انکساری، ایک تواضع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کی شخصیت میں ایک جاذبیت آتی ہے، وہ دوسروں کو کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے مقناطیس کی طرح۔ آپ لوہے کا برادہ لیں اور اسے آپ بہت سارے لکڑی کے برادے میں مکس کر دیں، آپ مقناطیس رکھیں گے تو وہ دور دور سے جہاں جہاں کہیں پڑا ہوا کھنچتا ہوا آ کے اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اس دنیا کے اس برادے میں نہ جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے قسم کے انسان ہیں، جہاں بھی کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جس میں ذرا سے بھی صحیح الفطرتی ہے، عقل و فطرت سلیم ہے، وہ اس دائی کی پکار پر، اس کی دعوت پر لبیک کرتا ہوا آ جائے گا۔ اگر اس کا خود عمل اور دوسرے اس کی شخصیت میں وہ جاذبیت ہو، غرور اور تکبر بالکل مٹ جائے، انا ختم ہو جائے۔ تکبر کرنٹ کی مانند ہوتا ہے، کرنٹ لگتا ہے انسان دور جا کے گرتا ہے، جھٹکا لگتا ہے۔ جہاں کہیں تکبر کی یا نخوت کی کوئی بو آئے گی، لوگ وہاں سے دور ہو جائیں گے۔ یہ تو اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتے ہیں۔ تو انسان کی شخصیت کے اندر تواضع کا پیدا ہونا، تو یہ ہے وقال اننی من المسلمین۔ اور دوسری بات یہ جان لیجیے، ایک تیسرا تقاضا جو بہت اہم ترین ہے، وہ ہے کہ دعوت اللہ ہونی چاہیے۔ وہ دعوت کسی مسلک کی یا کسی گروہ کی نہیں ہونی چاہیے، صرف دین کی دعوت ہونی چاہیے۔ دنیا میں کتنی ہی ایسی تحریکیں بڑے جذبے کے ساتھ اٹھیں، اس لیے برباد ہو گئیں کہ انہوں نے غلط رخ اختیار کر لیا کسی فرقہ کی جانب۔ حالانکہ ان کے جو پہلے داعی تھے وہ اصلاح کے لیے اور صرف اللہ کے دین کے لیے بلانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ اس میں جن لوگوں نے شمولیت کی، جب وہ ایک فرقہ کی شکل میں آ گئے تو ایک بودھ پیدا ہو گیا عوام الناس سے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پھر مخصوص فرقہ ہی ہو کر کے رہ گیا۔ اصل دعوت اللہ ہے، اور اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے کندھوں پر رکھا، یعنی شہادت علی الناس۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین۔ آپ کے بعد آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ رسالت کی تکمیل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین بھی مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ قیامت کب آئے گی ہم نہیں جانتے، لگ بھگ 1500 سال گزر چکا، اور ابھی کتنا اور گزرنا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ کی گنتی میں بہت تھوڑی مدت ہے، لیکن بہرحال ہمارے اعتبار سے تو بہت لمبی مدت ہے۔ کیا آج بھی نوع انسانی کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ لہٰذا وہ کار رسالت قیامت تک کون ادا کرے گا، جبکہ قیامت تک زمانہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ نبوت اپنے اختتام پر پہنچی، مکمل ہوئی، رسالت دائم ہو گئی۔ اس دوران میں کار رسالت کس نے ادا کرنا ہے؟ وہ امت کے ذمے لگایا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ عطا فرمایا، اس کے اختتام پر آپ نے یہ ذمہ داری امت کے کندھوں پر ڈال دی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ جو یہاں موجود ہیں اس قرآن کو وہ پہنچائیں ان تک جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ بار امت کے کندھوں پر ہے، تو امت میں وہ خصوصیات پیدا ہونی۔ مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ روشن مثال، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی۔ آپ کے اندر جو آپ کی شخصیت میں جو تواضع تھی، جو انکساری تھی، جو رحمت تھی، جو رافت تھی، جو شفقت تھی، جو محبت تھی، اس کی نقل تو کر سکتے ہیں نا، ہم اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کے قدموں تک بھی پہنچ جائے تو بڑی بات ہے، لیکن اس کی نقل تو کر سکتے ہیں۔ اس کیفیت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، وہ کریں گے لوگ پروانوں کی طرح آپ کی طرف آئیں گے، اللہ کے دین سے جڑتے چلے جائیں گے، لیکن وہ مسلکی بودھ نہ پیدا ہونے دیں۔ وہ کہیں آ گیا اور دوسرے کہیں تکبر کا کوئی ایسا کوئی شائبہ آ گیا کہ میں نے یہ سمجھا کہ میرا تقویٰ، میں کوئی شے ہوں، وہ میں نے مثال دی کہ وہ کرنٹ کی طرح ہے جو جھٹکا مار کے دوسروں کو پرے پھینکے گا۔ تواضع انسان کی شخصیت میں وہ جاذبیت پیدا کرے گی جو کہ جوڑے گی انسانوں کو آپ کے ساتھ، اور آپ کا کام لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود، ہمارا محبوب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ظاہر ہے جب انسان خلوص کے ساتھ یہ سلسلے میں چل رہا ہو تو مخالفت تو پھر ہو کر رہتی ہے، اور جب حق واقعتاً حق سامنے رکھا جا رہا، جب اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں سونپی ہیں بغیر یعنی کہ باقاعدہ امت کی شکل میں تشکیل دے کر کے، تو سب سے پہلی ہدایت ذرا یاد کیجئے کیا آئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پہلے صبر، اس کے ساتھ صلاۃ، اور ساتھ ہی فرما دیا یہ بھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس راستے میں جان مال ہر شے نچھاور کرنی پڑ سکتی ہے، آزمائشیں لازماً آ کر رہیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، جان کے خوف سے، مال کے خوف سے، ثمرات کے خوف سے۔ تو یہ آزمائشیں تو آ کر رہیں گی اس راستے میں، تو کس چیز سے کام لینا ہے؟ صبر سے اور نماز سے۔ تو گویا مخالفت تو ہو کر رہے گی، تو طرز عمل اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں مقام ولایت ہے جو یہاں بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ،
دیکھو یاد رکھو کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتی. ترتیب سے ترجمہ کریں گے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نہیں برابر ہوتی نیکی نہیں برائی. یہاں ایک حرف لا مزید لا کر ایک تاکید کا انداز پیدا کیا گیا. بات یوں بھی کہی جا سکتی تھی ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ، تب بھی بات مکمل تھی، نہیں برابر ہوتی نیکی اور بدی. نہیں، درمیان میں ایک لا تاکید کے لیے ایڈ کیا گیا، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ہرگز برابر نہیں ہوتی اچھائی اور نہ ہی برائی. دونوں میں بہت بود ہے، بود المشرقین ہے. نیکی نیکی ہے، برائی برائی ہے. تو ہدایت کیا ہے؟ اسے کیسے دور کرنا چاہیے؟ ادفع باللتی ہی احسن، اسے بہترین طریقے سے دور کرو. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی ہے 13 سالہ مکی دور میں. جو مدنی دور تھا اس میں تو آپ کو نظر آئیں گے جہاد بالسیف، دوسرے ہی سال غزوہ بدر ہے، پھر احد ہے، پھر دیگر مراحل ہیں. لیکن ذرا مکی زندگی پہ نظر ماریے، جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، دعوت اللہ کا آغاز ہوا ہے اور بڑے پرزور انداز میں ہوا ہے. قریب ترین لوگ تھے جو کہ بدترین دشمن بن چکے تھے. ابو لہب سگا چچا تھا، ام جمیل سگی چچی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دختران محترمہ جو تھی، وہ اس کے بیٹوں سے ان کا جو ہے وہ نسبت طے ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا. دونوں کو طلاق دلوائی گئی. اندازہ کیجئے اس رستے میں جو ہے کیا کیا گزرتی ہے انسان پر. آپ گھر سے نکلتے تھے، پڑوسی تھا بالکل ساتھ، دیوار کے ساتھ دیوار سانجی جسے کہتے ہیں. وہ ام جمیل وہ جنگل سے جلانے کے لیے لکڑیاں چن چن کر بعض دفعہ لایا کرتی تھی، تو وہاں سے وہ کانٹے لاتی تھی اور لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر، دروازے کے باہر پھیلا دیتی تھی. گندگی آپ پر ڈالنے کی کوشش کرتی تھی. اندر گھر میں کھانا پک رہا ہے، دیوار کے اوپر سے کوئی گندگی اس پہ پھینک دی. ذرا سوچیے، تصور کیجیے. لیکن مجال ہے آپ نے کبھی کوئی ریٹیلیشن، کوئی غصے کا اظہار کیا؟ حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو. دیکھیے ایک صبر کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے برداشت کر لی. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے مقام یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو مارا، کسی نے گالی دی، کسی نے برا بھلا کہا، اللہ کے دین کے راستے میں چلتے ہوئے نہ صرف اسے برداشت کیا بلکہ اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. تو تصور کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی اور رسول، طائف کی گلیاں، صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، جو کہ آزاد کردہ غلام، جس کی اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی. ویسے ان کا جو مقام ہے وہ تو انتہائی بلند ہے، لیکن وہاں جو معاشرے کی کیفیت تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں واپسی ہو رہی ہے اور انہوں نے اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے، اور وہ تاک تاک کے پتھر لے کر کے آپ کے ٹخنوں کا نشانہ لے لے کے مارتے تھے. آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے. ایک باغ میں آ کے استراحت کی، ملک الجبال آ گئے. یا رسول اللہ حکم کیجئے، اگر آپ کہیں تو اس بستی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ یہاں اپنے دین کی خیر کی فضا پیدا کر دے. میں بد دعا نہیں کر سکتا. ان کا طرز عمل دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، نتیجہ کیا نکلا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ طرز عمل وہ ہے جو خود بخود لوگوں کے دلوں میں
وہ نرمی اور گداز پیدا کرے گا کہ لوگ آپ کی طرف کھنچتے چلے آئیں. لوگ قائل ہو چکے تھے، جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں کہتے، الصادق الامین، بدترین لوگ تھے، لیکن خطاب آپ کو دیا ہوا. ادفع باللتی ہی احسن، بڑی خوبصورتی سے اسے اپنے آپ کو، برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ، صبر کی اعلیٰ ترین منزل. یہ دل نشین علاج ہے اس برائی کو دور کرنے کا. چنانچہ جیسے ہی آپ مکہ میں داخل ہوئے فتح کے موقع پر، اکثریت وہ تھی جس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، جو فوراً پناہ میں آ گئے، اس لیے کہ دل تو پہلے ہی قائل ہو چکے تھے، ایک موقع کی تلاش میں تھے، اس سرداروں کی بندشوں میں پھنسے ہوئے تھے. جیسے ہی موقع ملا وہ فوراً لبیک کرتے ہوئے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے منسلک ہو گئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. نہیں ہے ملتی سعادت مگر ان کو جنہوں نے صبر کیا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ برائی کے جواب میں خاموش رہنا بھی ایک بہت بڑی منزل ہے، بڑی کٹھن مرحلہ ہے. لیکن چہ جائے کہ اس کے برعکس بالکل انسان جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا دے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرے ساتھ برائی کی، اللہ تیرے ساتھ خیر کرے. تو یہ دولت کس کو ملے گی؟ انہیں جو صبر کی اس کیفیت میں پہنچ گئے، اور وہ ہیں بڑے نصیبے والے. اس لیے اس مقام کا عنوان جو آپ اس کتاب میں پڑھیں گے وہ ہے حظ عظیم، بڑا نصیبہ. یہ کون ہے بڑے نصیبے والے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور یہ کون ہے؟ جنہیں کوئی حزن نہیں، جنہیں کوئی خوف نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرشتے دنیا میں بھی ان کے مددگار، آخرت میں بھی خوشخبری دینے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نزل ہے، ضیف ہے، ضیافت ہے، میں نجات ہے، جنت ہے، اور وہاں ہر قسم کی ان کے لیے نعمتوں کی بھرمار ہے. اور دنیا میں ان کا اعلیٰ ترین کام کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، یعنی اللہ کے بندوں کو، مخلوق خدا کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، تعلق مع اللہ قائم کر دینا. آپ ایک کی بھلائی سوچیں گے، آپ کو کتنے درجات ملتے چلے جائیں گے. چہ جائے کہ پوری نوع انسانی کے لیے. اس لیے کہ امت مسلمہ کا میں نے عرض کیا کہ فرض منصب ہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم تو امت خیر ہو، بہترین امت ہو، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے امت کی شکل میں تشکیل دیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا. یہ سعادت نصیبے والوں کو ملتی ہے. ایک بات بھی ہمارے پلے قرآن مجید کی پڑ گئی اور ہم نے اس پر عمل اختیار کر لیا، یہ کتنا ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا موجب ہے. اور ہم نے کسی کے سامنے یہ سبق حاصل کرتے ہوئے دعوت الی اللہ رکھ دی اور وہ ہماری بات پر لبیک کرتا ہوا اللہ کے ساتھ جڑ گیا، تو یہ کتنی بڑی دولت مل جانے کے مترادف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ علی، اگر تمہارے ذریعے سے کوئی ایک شخص ایمان کی طرف آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے. اور سرخ اونٹوں کا ریوڑ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا جیسے کسی کے پاس جو ہے وہ سینکڑوں جو ہے وہ گاڑیوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کانوائے جو ہے اس کے پاس موجود. لیکن مال و دولت اس زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ مال مویشی. ہمارے یہاں آج بھی جو ہے دیہاتوں میں آپ جائیں تو مال مویشی کہتے ہیں. ہاں، اس رستے میں یہ نہیں بھولنا کہ شیطان اب بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر تم یہ محسوس کرو شیطان کی چوک لگ رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی چوک کیا ہے یہ سمجھ لیجیے. سب سے بڑی چوک یہ ہے کہ انسان کے اندر غصے یا ریٹیلیشن کی کیفیت پیدا ہو جائے.
آپ نے کسی کے سامنے دعوت اللہ رکھی، کسی کو بات سمجھائی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معاملہ ہوا، اور وہ آگے سے اس نے کوئی دانت دکھائے، کوئی ہاتھ دکھائے، آنکھیں دکھائیں، اور آپ نے بھی غصہ کیا۔ داعی کا غصہ کرنا یہ شیطان کی چوک ہے۔ یہاں انسان کے لیے صبر اور استقامت، یہ دونوں یاد رکھ لیجئے۔ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مولا یہ میرے اندر کہاں سے یہ بات پیدا ہو گئی؟ اس لیے کہ عاجزی اور انکساری داعی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر کہیں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم سورہ فرقان میں پہنچیں گے تو پڑھیں گے، وعد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ کسی جاہل کے سامنے بات رکھیں، ہو سکتے وہ آپ کے جو ہے وہ الٹا جواب دینا شروع کر دے، تو یہ نہیں کہ آپ بھی اسی کی طرح جو ہے وہ جواب دینا شروع کر دیں، بلکہ اچھا بھائی تیری مرضی ہے، پھر صحیح، کبھی سلام کر کے علیحدہ ہو جاؤ، اس کو اس کے حال پہ فی الحال چھوڑ دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ موقع رہے گا آپ کے پاس کہ پھر کسی وقت جب اس کے دل میں نرمی ہو، گداز ہو، کوئی ایسا وقت ہو جب آپ سمجھتے ہیں اس کو بات اب سمجھائی جا سکتی ہے، تو اس وقت سمجھانے کا موقع موجود رہے۔ آپ بھی غصے سے اس کے ساتھ جو اسی قسم کا طرز عمل اختیار کریں گے، وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اور وہ موقع جو فرداً مل سکتا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو سب سے بڑی چوک داعی کی زندگی میں شیطان کی، اس کے اندر ریٹیلیشن اور غصے کا پیدا کر دینا، اور ایک اور شے جو ہے وہ اپنی شخصیت کو کچھ شے سمجھ لینا، لہٰذا یہ بھی اس کے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر نظر آ رہی ہوں، انسان محسوس کرے کہ بھئی میں تو تقوی میں بہت آگے نکل گیا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگ، مولا میں کہاں، میری ذات کہاں، اللہ تیری مہربانی ہے، تیری توفیق ہے جو میں اس طرف آ گیا کہ میں کچھ کام جو ہے تیرا کچھ کام جو ہے وہ کرنے پر ہوں، لہذا میرے دل میں یہ کیفیت نہ پیدا ہو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً پناہ میں آ جاؤ اللہ کی، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، تمہاری دل کی کیفیت بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم زبان سے کہہ رہے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو تم سوچتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ اس سے بڑھ کے سننے والا اور جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات میں اس لائحہ عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن